الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 36، 37 اور 38 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک جنرل آرڈر دے رہا ہے ہم سب کو۔ پیچھے جو خطاب چل رہا تھا وہ مومنین سے ہی چل رہا تھا سیدھا سیدھا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا عام طور پہ جو مفہوم ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ نماز ادا کر لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، قربانی کر لی، یہ چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن عبادت کے اندر بہت گہرائی ہے اس لفظ کے اندر۔ عبد کا اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ غلام کے ہوتے ہیں، عربی میں عبد غلام کو کہا جاتا ہے، اور عبادت کے معنی اصل میں ہوتے ہیں غلامی۔ اور یہ غلام کا تصور ہم آج کل کے اس طریقے سے نہیں کر پاتے جو کہ اس دور میں تھا جب غلامی باقاعدہ وجود میں تھی۔ تو وہاں پہ یعنی کہ غلام کا اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ غلام کا اتنا ہی کام تھا کہ جو اس کے آقا نے کہہ دیا اس نے ایز اٹ از اسی کو عمل کرنا ہے، اور بالکل بغیر کسی چونو چرا کے اس نے ایکٹ کرنا اسی طریقے جیسے اس کے مالک نے اس کو کہہ دیا۔ تو مالک کے حکم کی پابندی کرنا اصل میں یہ غلامی ہوتی ہے، اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کہ ہماری عبادت اصل میں وہ ہوگی جب اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم اس طریقے سے عمل کر لیں گے، اس کے حکم کو بجا آوری کر دیں گے، یہ اصل میں صحیح معنی میں عبادت ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت کی چند قسمیں ہیں، یہ اس کے کچھ حصے ہیں، کل عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم سے بہت بڑا ہے۔ ٹوٹل ہماری کل زندگی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دے رکھے ہیں، ان تمام احکامات کی پابندی کرنا اصل میں عبادت ہے۔ ہر موقع پر جہاں بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے اس کو ہم عمل کریں اسی طریقے سے، اس کی ہم کہیں نافرمانی نہ کریں، تب وہ عبادت کا حق ادا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کہیں اپنی مرضی کر لی، کہیں نماز ہی پڑھ لی تو ادھر بےایمانی بھی کر لی، ادھر حج بھی کرنے جا رہے ہیں ادھر لوگوں کا مال بھی حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں اس مفہوم کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنرل کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان پہ ایز اٹ از عمل کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں پہ بھی تشرک شرک سے مراد عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ شاید کوئی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، یا کسی جا کے کسی آستانے پہ کسی نے سجدہ کر دیا، کسی قبر پہ سجدہ کر دیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ عام طور پہ یہ مفہوم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت گہرائی ہے۔ اس کی ہم سب سے یعنی کہ جو کلائمیکس نظر آتا ہے، سب سے جو سخت ترین آیت قرآن کی آتی ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ خواہش نفس کو الہ بنانے کی بات کرا ہے۔ الہ یعنی کہ جس کو خدا کہا جاتا ہے، لا الہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو اس نے الہ بنا لیا کس کو؟ اپنی خواہش نفس کو۔ اب خواہش نفس کو انسان کو کیسے الہ بناتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کوئی اپنی خواہش کے آگے سجدہ تو نہیں کرتا، کوئی اپنی خواہش پہ جا کے کوئی چادر تو نہیں چڑھا رہا، کوئی خواہش کا نام پہ نذرانہ تو نہیں پیش کر رہا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ جس کو ہم عام طور پہ شرک سمجھتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے لگ پڑتا ہے، کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرنے لگ پڑتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے کہ یار یوں کر لیا جائے، جو اس کی خواہش اٹھتی ہے بس وہی کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا کہ جو کسی نے کہا اور وہ کرنے لگ پڑے بغیر یہ دیکھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، تو اللہ کے مقابلے میں جب کسی کا بھی حکم ہم مانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ الہ سے تشبیہ دے رہا ہے کہ گویا اس نے الہ بنا لیا۔ اب اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو انسان الہ مان لے؟ سب سے بڑا شرک تو یہی ہے نا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خواہش کے پر آ کے بات کو کنٹرول کیا، جس نے خواہشات کی پیروی شروع کر دی گویا کہ اس نے کوئی الہ بنا لیا۔ تو یعنی کہ سب سے بڑا شرک تو یہ ہو گیا جو انسان کسی کو الہ کہہ دیا، کسی کو خدا بنا دیا، اور اس کے عملی کیا اس کی تصویر ہوتی ہے کہ انسان اس کے حکم کی پیروی شروع کرتے کہ بس جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کرے چلا جا رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں نماز پڑھ لی، دل چاہے نہیں پڑھی، دل چاہا تو حلال کھایا، دل چاہا تو حرام بھی کھا لیا، سارا کچھ اپنی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دی، تو یہ اس کو الہ بنانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز یعنی کہ جو بھی حکم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانے بیٹھ جائیں، چاہے وہ ہماری خواہش ہی ہو، تو اس کو ایک الہ کا درجہ بن جاتا ہے، وہ کس طرح سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے یہ والا، بڑا غور طلب معاملہ ہے کہ اس کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ اور اس کا جو شرک جو اللہ تعالیٰ نے پھر وعیدیں سنائی ہیں، ان میں بھی سخت ترین ایک وعید جو ہے قرآن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔
جنت کو اللہ نے حرام کرنے کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا چاہے جو مرضی ہو جائے، جو شرک کی حالت میں چلا جائے گا دنیا سے۔ تو شرک والا معاملہ اتنا سینسٹیو، اتنا نازک ہے کہ اس سے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ بچت نہیں ہے انسان کی۔ تو جس چیز میں بھی اس کا کنکلوڈ اس کو یہ چیز پہ کرنا چاہیے کہ جس چیز پہ بھی ہمیں شرک کا کوئی شائبہ ہو جائے، شرک کی بو بھی اس میں سے آنے لگ جائے، کہ دل میں وہم بھی آ جائے کہ یہ چیز شرک کے اندر نہ جاتی ہو، تو اس سے ہم کوسوں دور ہو جائیں، اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں کہ کہیں یہ شرک نہ ہو۔ اس کے بجائے اس کے کہ اس کی تحقیق شروع کر دیں گے شرک ہے کہ نہیں ہے، تحقیق بعد میں اس کی شروع کریں، اس کو چھوڑ کے پہلے ہم سائڈ پہ ہو جائیں، پھر دیکھیں گے یار کہیں شرک واقعی تھا کہ نہیں تھا، پھر تحقیق سمجھ آئے بے شک ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں تھا، کلیئر کر کے بعد میں چاہے جو مرضی کرتے پھریں، لیکن پہلے جب ذہن میں ایک چیز آ گئی نا کہیں یہ شرک میں نہ جا رہی ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ضروری بات کی کہ اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے، اس کے ساتھ گویا کہ کسی اور کی غلامی کوئی نہیں کرنی، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور وہ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے۔ احسان یعنی کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ویسے حسن سلوک نیکی، احسان ایک یعنی کہ بہت اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے کہ بالکل بے لوث کسی کے ساتھ وہ کام کیا جائے، جس طرح ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں کہ یار اس نے تو بڑا احسان کیا میرے اوپر، یعنی کہ میں نے اس کو ڈیمانڈ بھی نہیں کی، مطالبہ بھی نہیں کیا، اس نے بغیر میرے مطالبے کے میرے کام کو کر دیا، میری ضرورت کو پورا کر دیا، میرے فلاں موقع پہ کام آ گیا، یہ اس کا احسان ہے بھائی میرے اوپر، میں اس کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ عام طور پہ اس قسم کے جملے بولتے ہیں۔ تو احسان یعنی کہ والدین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خالی حسن سلوک تک محدود نہیں، وہ احسان کا معاملہ ہے کہ والدین کی ضرورت کو، ان کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے کہے بغیر خود خیال کر کے ان کو پورا کرنا ہے، کہ وہ کسی تکلیف کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہوں، ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، پھر ہم کوئی آسان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور بعد یہ چیزوں کو آگے پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کو کھول رہا ہے کہ وبذل القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ بھی، یتامیٰ، اور جو بیچارے بے سہارا لوگ ہیں، مساکین، جو بیچارے غریب غربا سے جن کے معاملات رک گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں جگہ پہ، نہیں اپنی زندگی گاڑی کو چلا پا رہے، والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، قریب کا ہمسایہ، دوسرا پاس بیٹھنے والے، وہ صاحب بالجنب، آس پاس کے اپنے بیٹھنے والے، روز کے ملنے جلنے والے لوگ، اپنی سبیل اور راہگیر، وما ملکت ایمانکم، اب جو تمہارے غلام تمہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت جو تمہاری ذمہ داری بنا دیے گئے، ان سب کے ساتھ تم نے احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلا درجہ تو والدین کو دیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے آگے بھی جتنے بھی جن لوگوں کے بھی کام آنا ہے تو کہ بے لوث کام آنا ہے، جس کو دیکھے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، آپ کے بس میں اس کی تم مدد کر سکتے ہو، اس کو مشکل سے نکال سکتے ہو، اس کی تم نے مدد کر دینی ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے ریٹرن کے کہ یہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے گا، دینا اللہ کی ذات نہیں ہے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کسی شوخی مارنے والے کو اور بڑائی بڑکے مارنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ بھی نہ چماری جانی چاہیے کہ بے لوث ہو کے کسی کے کام آ رہے ہو، کسی کو تم نے مدد کر دی ہے، اس کے بعد تمہارے اندر کو دل میں کوئی تکبر پیدا ہونا چاہیے، کوئی تم اس کو کہیں جتانا شروع کر دو، کوئی شوخی مارنے شروع کر دو، میں تو بڑا حاتم طائی بن گیا، میں نے فلانے کے بھی کام آیا، فلاں کے بھی کام آیا، وہ پھر نیکی ظاہر کرنے والی بات ہے، اس کے اندر کوئی دکھاوا کہیں گھس گیا، کوئی تمہارے اندر تکبر، کوئی بڑائی، کوئی شوخیاں مارنے والا کام آ گیا، تو وہ سمجھو کہ تم نے نیکی کر کے اس کو دریا برد کر دیا، ضائع کر دیا، اس پہ پانی پھیر دیا اپنی کی کرائی پہ۔ اس چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اور پھر وہ کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی بتا دی کہ جو شوخی مارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ الذین یبخلون، وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ نہ خود اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی طرف ان کا طبیعت مائل ہوتی ہے اور نہ لوگوں کو کرنے دیتے ہیں۔ لوگوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے، یہ بھی یعنی کہ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو بھی اپنے جیسا کر لے گا، یعنی کہ باقی بھی کنجوس ہو جائیں، میری طرح کے ہو جائیں، جب وہ بھی ایسے ہوں گے تو میرے پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اگر باقی سب کھلے ہاتھ خرچ کرنے والے ہوں گے، میں کنجوسی کروں گا، ظاہر لوگوں کی نظر میں نظر آؤں گا بھائی یہ تو خرچ ہی نہیں کرتا بالکل، یہ باقی لوگ دیکھو کتنا کتنا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوگی، انسان کو دوسروں کو چاہتا ہے کہ وہ بھی اس جیسے ہو جائے، میری طرح ہی ہو جائے، تاکہ کوئی میرے پہ نہ انگلی اٹھا سکے، تو اس لیے وہ خود ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ہمارے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی چھپا چھپا کے رکھیں گے، چاہے پیچھے نہ مال بھر بھر کے رکھا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ایسے بس فقیر سے بن کر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بڑے تنگ حالات ہے، یہ وہ اپنے آپ کو، یعنی کہ اللہ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے توفیق سے، اس کو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں کہ کسی کو بتا دیں گے، کوئی میرے سے مانگ ہی نہ لے، چھپا چھپا کر میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرما رہے ہیں یہاں پہ۔
اور میں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کافرین کا لفظ آیا تھا، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی یہاں پہ ہندوؤں کی، کوئی سکھوں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ نہیں، اصل میں یہ جو پیچھے ڈیٹیل انہوں نے بیان کی نا کہ یہ جو خصوصیات جن کے اندر ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے کافرین سے تعبیر کیا یہاں پہ کہ ناشکر لوگ ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یہ چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں کنجوسی کے مارے کہ کہیں کسی کو دینا ہی نہ پڑ جائے۔ یہ ناشکری اللہ کے مال کی، جو بھی مال ہے اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو جب اللہ دے رہا ہے تو سمجھو کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا وہاں پہ میں خرچ بھی کر دوں۔ جب اس طریقے سے انسان سوچتا ہے، پھر انسان کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ جب اس مال کو انسان اپنا مال سمجھے کہ تو میرا ہے، میں نے اپنے محنت سے کمایا، جب اپنا سمجھتا ہے پھر اس کو دیتے ہوئے اس کی دکھتا ہے، اس کا دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ سمجھے گا کہ اللہ نے دیا ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ جہاں کہہ رہا ہے اس کو خرچ کر تو اللہ اور دے گا۔ اللہ نے بے شمار جو ہے وہ دے رکھی ہیں اس معاملے میں خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے مال راہ میں خرچ کرو گے کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ تو اسی اینگل سے جب سوچتا ہے تو انسان کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے عام طور پر معاشرے میں نظر آتی ہے، لوگ اپنے مال کو نہیں ظاہر کرنا چاہتے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، خرچ کرنے کی طرف نہیں جلدی آتے، اور لوگوں کی طرف بھی اسی چیز کا مشورہ ہے کہ بس بچا بچا کے رکھو، خرچ نہ کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور وہ فرمائے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اللہ پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، نہ آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ جو خرچ کر بھی رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بڑا جناب علی اپنے بینر لکھ لکھ کے لگا دیا، فلان نے یہ پانی کا وہ لگا دیا، کولر لگا دیا، اور یہاں پر مسجد میں ٹوٹیاں لگ گئیں، اور بڑا جناب وہ کھلے عام وہ مال خرچ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو لمبے لمبے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان چیزوں کے اندر کہیں دکھاوا شامل ہو گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ پہ کوئی ماننے کے، اللہ کے حکم سے نہیں وہ کر رہے، اپنی بڑائی ماننے کے لیے، نہ کوئی آخرت پہ صحیح معنی میں یہ مانے کہ اصل جو بدلہ اس کا آخرت میں ملنا ہے، تو یہاں پہ ایسا میں چھپا کے کر جاؤں جو آخرت میں میرے لیے سیف رہے۔ تو یہیں پر لوگوں سے واہ واہ وصول کر لی، داد وصول کر لیا، بڑا دکھاوا کر لیا، تو آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت میں ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور میں کہوں میں یکن الشیطان لہو قرینا فساء قرینا، تو پھر یہ وہ اس قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں کا ساتھی جو وہ شیطان بن گیا، اور شیطان ان کو لگا رکھا ہے اس راستے پہ اس نے کہ بس ٹھیک ہے لوگوں سے داد وصول کرو اور مال خرچ کر کے لوگوں پہ بڑی واہ واہ اپنی کرواؤ کہ بڑا لوگ ہیں جب واہ کیا سخی آدمی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو شیطان پھر ان سے لگا دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وہ جب ساتھی انسان کا بن جائے گا وہ انسان کو صحیح راستے پہ نہیں آنے دے گا، وہ اچھائی کے اندر بھی ایسی برائی کی ملاوٹ کر دے گا کہ وہ اچھائی بھی اس کی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے جو ہے زندگی اس سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، والدین کے ساتھ اچھے معاملہ، جو دوسرے قریبی دار اور ہمسائے وغیرہ سارے کو ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، روز ان سے ہمارا میل جول ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اچھے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا۔ اس کے بعد یہ بخل والا معاملہ کہ انسان عام طور پہ جو ہے کنجوس ہی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اسی طرف جو ہے وہ رغبت دلا رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ دیکھنے میں ایسے نظر آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آس پاس میں دیکھنے کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناشکروں میں کافروں میں گن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت یعنی کہ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے بعد ان کے لیے رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ وہی سنا رہا ہے۔ اب جو مال خرچ کر بھی رہے ہیں وہ بھی لوگوں کے واہ واہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو وہ تو بالکل یعنی کہ اپنا سراسر نقصان کرنے والی بات ہے۔ اس کو اللہ بتا رہے گا شیطان اس کا ساتھی بن گیا، اور یقیناً وہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے صرف کوئی تلاوت کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نہیں رکھی ہیں، اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ہم ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنی اس کی اصلاح کریں کہ روشنی میں اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔